السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو میری بیک سائڈ پر یہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ جھاڑی نما درخت، اس کے فوائد اور نقصانات کے متعلق آپ کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ اسے ہم مقامی زبان میں یہ چاروں طرف دکھائیں جی، یہ پھیلا ہوا ادارے ہمارے دوست ہیں بزرگ، ان کا یہ ہے جی لکڑی کا کام ہے، ٹال کا، تو بار بار سے انہوں نے یہ درخت لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ خودرو پودا ہے، پاکستان میں 1950 اور 1960 کے درمیان اس پودا کو باہر سے لایا گیا جہاز کے ذریعہ سے، اب تو پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے اور زیادہ تر یہ جھاڑی نما ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی سال بھر چھنگائی کی جائے تو پھر یہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، جیسے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرف، یہ دیکھیں، یہ اب یہ کافی اس طرف، یہ ابھی یہ جو کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے یہ اب بڑا ہو گیا ہے، تو یہ اس کا فرنیچر بھی بنتا ہے، تو مقامی زبان میں اس کو ہم جنگلی کیکر یا انگریزی کیکر کہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے پاکستان کے باہر اس پودا کا کیا نام ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو آپ دوستوں کو میں اس کے فوائد بتانے لگا ہوں، اب تک کی جو ہماری تحقیق ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس درخت کی پھلیوں کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جی پکی ہوئی پھلیاں ہیں پیلے کلر کی، اور ویسے بہت ساری پھلیاں لگی ہوئی ہیں، یہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ اس کی جو پکی ہوئی پھلیاں ہیں، اس کے متعدد فائدے ہیں۔ جو بچے سوکھے پن کا شکار ہوں اور ان کی صحت خراب ہو گئی ہو، چہرے پر خون بالکل نظر نہ آتا ہو، انتہائی کمزور ہو چکے ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہوں، بالکل کمزور ہو چکے ہوں، آپ ان بچوں کو یہ سوکھی ہوئی پھلیاں، خشک پھلیاں کھلائیں، 1 سے 2 پھلیاں بچے روزانہ کھائیں، سالے خون پیدا کرتی ہیں، سوکھا پن کو دور کرتی ہیں، صحت کو بحال کرتی ہیں، اور اسی طرح اگر کسی کو قبض ہو تو یہ قدر قبض کشا بھی ہیں۔ ہمارے علاقہ میں بکریاں اسے شوق سے کھاتی ہیں، ویسے جو مویشی پال حضرات ہیں وہ بھی ان پھلیوں کو جانوروں کی خوراک میں شامل کرتے ہیں۔ جانور اس پھلیوں کو کھانے سے صحت مند ہوتے ہیں، موٹے تازے ہوتے ہیں۔ باقی جہاں تک اس کے پتوں کا سوال ہے، اس کے پتوں کے فوائد کے متعلق ابھی ہماری تحقیق جاری ہے، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس کے پتے نقصان دہ ہیں، لیکن اس کی پھلیوں کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، پھلیوں میں شفا ہے، پتوں میں کیوں نقصانات ہیں؟ تو پتوں کے نقصانات میری نظر میں تو نہیں ہے، میرے ایک جاننے والے حکیم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر جانور اسے کھا لے اس کے پتوں کو تو اسے بیماری ہوتی ہے، وہ اس کے جبڑے ہلنے لگ جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے کسی حکیم نے بتایا ہے۔ ویسے میرے چند دوست ہیں جو بکریاں چراتے ہیں اور بھیڑیں بھی چراتے ہیں، میں نے ان سے متعدد سوالات کیے، انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو اس طرح کے کوئی مضر اثرات نہیں نظر آئے، لیکن یہ ہے کہ ہماری بکریاں اور جو بھیڑیں ہیں وہ اس کے پتوں کو کم کھاتی ہیں، وہ سونگھتی ہیں تو چھوڑ دیتی ہیں۔ دیکھیں، ہماری یہ تحقیق ہے، بکری ایک ایسا جانور ہے کہ زہریلی سے زہریلی جڑی بوٹی ہو اسے بھی نہیں چھوڑتی، بکری کھا جاتی ہے، لیکن جو بالکل زہریلی اور نشہ آور بوٹیاں ہیں انہیں تھوڑا بہت کھا کے چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کے اندر بھی سینس رکھا ہے، جانور بھی سمجھدار ہوتا ہے، جو زہریلی چیز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، وہ خود بخود چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھلیاں جانور شوق سے کھاتے ہیں، میں نے خود بھی بچپن میں پھلیاں کھائیں۔ ہمارے ایک استاد تھے گورنمنٹ مڈل سکول دھرمپور، جو اب ہائی سکول بن چکا ہے سناما کی طرف، وہاں تھے، وہ حکیم تھے، وہ خود بھی کھاتے تھے، ہمیں بھی کھلاتے تھے، بچپن میں ہم نے خوب کھائی ہیں۔
7 6 کلاس میں 5 کلاس میں اس طرح 8 کلاس میں ہم اس پھلیوں کو بڑے مزے سے کھاتے تھے۔ اچھا بڑی بات یہ ہے کہ اگر دوپہر کو ہم کسی دن کھانا نہیں لے جاتے تھے تو باندھ کر اپنے ساتھ ٹفن وغیرہ میں، تو ہم یہ پھلیاں کھاتے تھے، ہماری بھوک کی جو کمی تھی وہ بھی پوری ہو جاتی تھی ان پھلیوں کو کھانے سے۔ تو لہٰذا میرے پرانے بھی تجربات ہیں ان پھلیوں کے حوالے سے، اب نئے بھی جو تجربات ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں۔ مزید انشاءاللہ تحقیق جاری ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔